اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو شہر نینوا کے باشندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ نینوا کے لوگ بت پرست تھے، شرک اور کفر جیسے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں بت پرستی چھوڑنے اور اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہہ دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں 3 دن کی مہلت ہے۔ اب ہوا یہ 3 دن کی مہلت ہے، اگر تم 3 دنوں میں ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک عذاب کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ اب ہوا یہ کہ تیسرے دن کے آخری لمحات حضرت یونس علیہ السلام نینوا شہر چھوڑ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اس رات آپ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس رات اپنی قوم کے ساتھ مصر چھوڑ گئے۔ لہذا اب ہوتا یہ ہے کہ پیغمبروں کا درجہ بڑا ہوتا ہے، ان کی چھوٹی سی لغزش اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نینوا شہر چھوڑ گئے، ان کے نینوا شہر چھوڑنے کے بعد جب قوم نے آسمان کی طرف دیکھا تو کالی گھٹائیں ان کو نظر آئیں اور ہواؤں کی رفتار بتدریج بڑھتی ہوئی نظر آئی، تو قوم کا سردار بڑا پریشان ہوا اور اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ دیکھو، اگر یونس علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اگر وہ اس بستی میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عذاب نہیں ہے، اگر حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اس لیے کہ جب عذاب آ رہا ہوتا ہے تو پیغمبر اس بستی کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا بستی والوں نے جا کر جب حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، دیکھا تو بستی میں نہ ملے، تو آ کر اپنے سردار سے کہہ دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام وہ پیغمبر بستی میں نہیں ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر بستی میں نہیں ہیں۔ اس پر سردار نے اپنی ساری بستی نینوا کو اکٹھا کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ان 1 لاکھ سے زیادہ افراد کو لے کر وہ سب کو میدان میں پہنچا۔ میدان کا یہ حال ہوا، اس میدان میں بچے، بوڑھے اور حتیٰ کہ ان کے جانور، ان کے مویشی، اونٹ، بکری، گائے، یہ سب کو وہ ہانکتے ہوئے لے آئے میدان میں، اور میدان میں ایسا ہولناک منظر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر گئے اور رو رو کر اور چیخ چیخ کر اللہ تعالیٰ سے رحم کی بھیک مانگنے لگے، اور اپنی جو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی جو مخالفت کی اور جو حضرت یونس علیہ السلام سے جو بحث و تکرار کی، اس پر وہ نادم ہوئے، پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی، اور ایک عجیب ہولناک منظر تھا جس پر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر وہ واحد عذاب تھا جو آتا ہوا واپس ٹلا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم پر غصے سے بھرے ہوئے نکلے اور جا کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی بیچ سمندر کے پہنچی تو لڑکھڑانے لگی اور بھنور اور موجوں میں پھنس گئی۔ اس وقت کی روایت یہ تھی کہ جب کشتی کبھی بیچ سمندر کے پھنستی تھی موجوں میں اور لہروں میں، تو خیال یہ کیا جاتا تھا کہ کوئی اس کشتی میں کوئی ایسا شخص سوار ہے، کوئی ایسا غلام سوار ہے جو اپنے مالک کی بغیر اجازت کے بھاگا ہے۔ تو کشتی والوں نے قرآن اندازی کیا کرتے تھے، لہذا کشتی والوں نے فیصلہ کیا کہ لگتا ہے ہماری اس کشتی میں کوئی غلام ہے جو مالک کی بغیر اجازت کے بھاگا ہے، تو ہمیں قرآن اندازی کرنی چاہیے۔ کشتی والوں نے باہمی فیصلے کے ذریعے قرآن اندازی کی۔ جب قرآن اندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو جب کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انتہائی نیک اور شریف النفس انسان ہے، یہ تو لوگوں کو نیکی کی طرف اور بھلائی کی طرف بلاتے ہیں،
یہ کیسے ایسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا قرآن اندازی دوبارہ کی جائے۔ جب قرآن اندازی دوبارہ کی گئی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے، لہذا حضرت یونس علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیں، مگر لوگوں کے بے حد اصرار پر کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا نام کیسے آ سکتا ہے، ہم دوبارہ قرآن اندازی کرتے ہیں، ہم تو آپ کو جانتے ہیں، آپ تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ لہذا انہوں نے تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی اور تیسری مرتبہ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لہذا اب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا اور ایک بہت بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یہ تیرا رزق نہیں ہے اور اس کے گوشت اور ہڈی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ ہماری امانت ہے تیری طرف۔ توریت میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام کا ذکر حضرت یونا کے نام سے کیا گیا ہے، اور توریت میں یہ ذکر ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہے، جبکہ ہمارے یہاں روایات میں سب کانٹیننٹ میں 40 دن کا ذکر ملتا ہے۔ تفاسیر کہتی ہیں کہ 40 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ بہرحال 3 دن اور 3 رات کے بعد مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے ساحل پر اگڑ دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ساحل پر جب حضرت یونس علیہ السلام کو ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام بیمار تھے اور ان کا جسم انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا ہوا تھا، لہذا اللہ کے حکم سے ایک کدو کا درخت اگ گیا جس کے سائے میں حضرت یونس علیہ السلام نے آرام کیا، اور جب ان کا جسم میں کچھ توانائی پیدا ہوئی تو وہ واپس اپنے شہر کی طرف پلٹے، اور جب حضرت یونس علیہ السلام اپنے شہر پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک طرف تو میں نے عذاب کاٹا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور دوسری طرف قوم بھی عذاب سے بچ گئی۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ صفات کی آیت نمبر 139 سے لے کر 148 تک اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے۔ جب بھاگ کھڑے ہوئے بھری کشتی پر، پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، پھر تو انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے تئیں ملامت کرنے لگ گئے۔ پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قبروں سے اٹھائے جائیں اس دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ پس انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے، اور ان پر سایہ کرنے والا کدو کا ایک درخت ہم نے اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1 لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لائے اور ہم نے بھی انہیں ایک زمانہ تک عیش و عشرت دی۔ اور اللہ تعالیٰ اس واقعے کو سورہ یونس کی آیت نمبر 98 سے لے کر 100 تک، آیت نمبر 98 سے 100 تک اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ پس کیوں نہ ہوئی ایسی ایک بستی جو ایمان لاتی اور اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لائی ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوا کرنے والا عذاب دور کر دیا اور انہیں ایک مدت تک فائدہ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں اس واقعے کو اس طرح سے بیان فرماتے ہیں، آیت نمبر 87 اور 88 میں کہ ذوالنون کو یاد کرو، یعنی کہ مچھلی والے کو یاد کرو۔ قرآن پاک حضرت یونس علیہ السلام کو ذوالنون کے نام سے بھی ذکر فرماتے ہیں۔ ذوالنون کو یاد کرو جب کہ غصے سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس کی گرفت نہ کریں گے، پھر تو اندھیریوں کے اندر سے پکار اٹھے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ یعنی کہ یہ جو آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ذکر نہ کرتے تو اس دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے جب تک قبروں سے مردے نہ اٹھتے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور انہیں غم سے نجات دی، ہم ایمان والوں کو اسی طرح سے بچا لیا کرتے ہیں۔ تو جامع ترمذی کی حدیث مبارک ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی
یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، ہم اسے کبھی محروم نہیں لوٹاتے۔ تو لہٰذا جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے تو ساری قوم ان کے ساتھ بڑی محبت اور احترام کے ساتھ پیش آئی اور ان پر ایمان لے آئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔